ایران کی سرکاری میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صدر ابراہیم ریاضی ہیلی کاپٹر حادثے میں جان باق ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیموں نے صدر ابراہیم ریاضی کے ہیلی کاپٹر کے ملبے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ایران کی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ابراہیم ریاضی کا ہیلی کاپٹر تبریز شہر سے کچھ ہی فاصلے پر پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ حادثہ اتوار کی صبح مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفے میں اس وقت پیش آیا جب صدر ریاضی آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد تبریز واپس جا رہے تھے۔ حادثے میں شکار ہونے والی ہیلی کاپٹر پر ایرانی صدر کے ہمراہ ملک کے وزیر خارجہ بھی سوار تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ ابراہیم ریاضی کون تھا؟ ابراہیم ریاضی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا والد ایک عالم تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم کے ایک مدرسے میں تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمت انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خمینی کی زیر تعلیم بھی تھے جو سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ ریاضی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمت انجام دی جو سن 1988 میں قیام ان خفیہ ٹریبیونلز کے حصہ تھے جو کہ ڈیڈ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ریاضی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن صدر نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے عدلیہ کے نیب پر سربراہ کی حیثیت سے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور سن 2017 کے الیکشن میں 38% کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ اس نقصان نے ریاضی کی امیج کو داغدار نہیں کیا اور وہ سن 2019 میں آیت اللہ خمینی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے تقدور عہدے پر نامزد کیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی منتخب ہوئے، جو کہ 38 رکنی علماء کے ادارے ہے اور اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ذمہ دار ہے۔ ابراہیم ریاضی نے اسرائیل کے خلاف 300 سے زائد ڈرون اور میزائل داغنے کے فیصلے کی حمایت کی تھی، تاہم اسرائیل نے مغربی اتحادیوں اور عرب ممالک کی مدد سے زیادہ تر کو مار گرایا تھا۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کے جواب میں ایک ایرانی فضائی اڈے پر میزائل حملہ کیا تو ابراہیم ریاضی نے کہا کہ ایرانی حملے نے ہماری قوم کی آہنگی کو ثابت کر دکھایا۔ اتوار کے دن ہیلی کاپٹر حادثے سے چند گھنٹے قبل ابراہیم ریاضی نے ایک بار پھر فلسطینیوں کے لیے ایرانی حمایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ فلسطین مسلم دنیا کا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ شمس خان، J91 نیوز، پشاور۔